ہماری ویڈیو قسطوں پر سامان خریدنا، اس کے نیچے کامنٹ میں جناب ارشد علی صاحب لکھتے ہیں LIC کروانا کیسا ہے؟ LIC لائف انشورنس کارپوریشن LIC کروانے کے تعلق سے موجودہ دور کے فقہا کی جو رائے ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اصلاً LIC کروانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر سود اور قمار جوئے کی شکل پائی جاتی ہے، لیکن موجودہ دور میں تحفظ جان اور تحفظ مال یہ حکومت کی مکمل ذمہ داری ہے، اور تحفظ جان اور تحفظ مال یہ مقاصد شریعت میں سے ہے، یعنی شریعت کا مقصد ہے ہماری جان محفوظ ہو اور ہمارا مال محفوظ ہو، لیکن آئے دن ہوتا یہ ہے کہ نہ ہماری جانیں محفوظ ہیں نہ ہمارا مال محفوظ ہے۔ ہم روڈ راستے چلتے ہوئے ہم گولیوں کی نظر ہو جاتے ہیں، اور ہماری موب لنچنگ ہو جاتی ہے، اور ہماری دکانیں لوٹ جاتی ہے، کبھی آگ کی نظر ہماری دکان ہو جاتی ہے، کبھی ہمارے املاک تباہ ہو جاتے ہیں، کبھی ہمارے گھر کو مسمار کر دیا جاتا ہے۔ کل ملا کر کے حاصل کلام یہ ہے کہ موجودہ دور میں تحفظ جان اور تحفظ مال یہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس کی بنیاد پر موجودہ دور کے فقہاء کرام نے تحفظ جان کے لیے اور تحفظ مال کے لیے LIC کو جائز قرار دیا ہے، LIC کی گنجائش قرار دیا ہے۔ LIC کی جو کمپنی ہے LIC، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں اور بہت سارے اس کے طریقے ہیں اور بہت سارے اس کے راستے ہیں۔ ان میں سے کئی ایک ہیں، مثال کے طور پر جان کی LIC ہوتی ہے، مال کا LIC ہوتا ہے، دکان کا LIC ہوتا ہے، گاڑی کا LIC ہوتا ہے، اسی کو انشورنس کہتے ہیں۔ گاڑی کا انشورنس ہوتا ہے، میڈیکل انشورنس ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جان کا انشورنس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم جئیں گے ہم کچھ پیسہ اتنے سال تک 10 سال یا 15 سال تک پیسہ جمع کریں گے کمپنی کو، یا اس دوران اگر کسی بھی طرح سے ہمارا انتقال ہو جاتا ہے تو کمپنی اتنا فیصد بڑھا کر کے ہمارے ورثہ کو پیسہ دے گی۔ اسی طرح مال کا انشورنس یہ ہے کہ ہماری دکان ہے، دکان کا کمپنی اندازہ لگائے گی اور وہ ہم سے ایک متعین مقدار اتنا پیسہ لے لے گی کہ آپ کی دکان کی ہم حفاظت کریں گے۔ اگر ہماری دکان کو کسی نے نقصان پہنچایا، کسی نے آپ کے حوالے کر دیا، کسی نے توڑ پھوڑ کر دیا، کسی نے مال کو چوری کر لیا، یا کچھ اور حادثاتی طور پر کچھ ہو گیا، شارٹ سرکٹ لگنے کی وجہ سے دکان کے مال جل کر راکھ ہو گئے، تو کمپنی ہمارے دکان کے اندر جتنا نقصان ہوا اس کی بھرپائی کرے گی۔ ایسے ہی گاڑی کا انشورنس ہے۔ گاڑی کا انشورنس کی صورت یہ ہے کہ ہماری گاڑی ہے، اگر یہ گاڑی اچانک کسی حادثے کا شکار ہو گئی، گاڑی ٹکر مار دی یا گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گئی، تو گاڑی کے جو بھی نقصان ہوئے ہیں اس نقصان کو کمپنی پیسہ دے گی، کمپنی بھرے گی، کیونکہ ہم گاڑی کا انشورنس کروائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے گاڑی ہماری گم ہو گئی تو کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ کمپنی ڈھونڈ کر دے۔ اسی طرح ہیلتھ انشورنس ہے کہ ہم اپنی جان ہم اپنی بیماری کا انشورنس کروائے ہوئے ہیں، ہم کچھ پیسہ کمپنی کو دیے ہیں اور کمپنی ہمیں یہ طے کی ہے کہ اگر آپ بیمار پڑیں گے اور فلاں ہاسپٹل کے اندر آپ علاج کرائیں گے تو آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ کارڈ لے لیجیے، اس کارڈ کو وہاں دکھائیے اور پیسہ کمپنی بل پے کرے گی۔ اس قسم کا انشورنس ہوتا ہے۔ تو یہ انشورنس شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ تو آپ بنیادی طور پر یاد رکھیں، 2 قسم کا انشورنس یہ جائز ہے، تحفظ جان، تحفظ مال۔ جان کا تحفظ اور مال کا تحفظ، یعنی جان کو بچانے کے لیے جیون بیمہ جسے کہتے ہیں، لائف انشورنس جسے کہتے ہیں، وہ انشورنس جائز ہے۔ اسی طرح مال کے تحفظ کے لیے دکان کا انشورنس جائز ہے، مکان کا انشورنس جائز ہے۔ تحفظ جان کا انشورنس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی حفاظت کی ذمہ داری حکومت کو دے دی ہے، لیکن حکومت ہماری حفاظت نہیں کر پاتی ہے، تو اب ہم اپنی حفاظت کی ذمہ داری ایک کمپنی کو دیتے ہیں کہ کمپنی ہم تمہیں اتنا پیسہ ہر مہینے اتنے مدت تک جمع کریں گے۔ اس دوران اگر کسی حادثے کے اندر ہماری موت ہو جاتی ہے، کسی حادثے کے اندر ہماری جان چلی جاتی ہے، یا کوئی ہم پر حملہ آور ہو جاتا ہے، یا کوئی ہم کو قتل کر ڈالتا ہے، یا کوئی ہمیں گولی مار دیتا ہے یا کچھ بھی کر دیتا ہے، تو کمپنی ہمارے ورثہ کو اتنا روپیہ دے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری جان گئی
تو گئی ہماری جان کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری تھی، حکومت نے ہماری جان کی حفاظت مکمل طور پر نہیں کی، اس لیے ہم اپنی جان کی حفاظت کمپنی کو دیے ہوئے تھے، چنانچہ وہ کمپنی ہماری جان کی حفاظت بدلہ وہ ہرجانہ ادا کرے گا۔ دوسری چیز ہے مال کی حفاظت، جیسے دکان کا انشورنس ہے، یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہماری دکان کی حفاظت کرے، لیکن حکومت نے حفاظت نہیں کی، چند غنڈے موالی آئے اور ہماری دکان کو تہوبالا کر کے رکھ دیے، ہماری دکان کو جلا کر راکھ کر دیے، تو پھر ایسی صورت میں اس کا ہرجانہ ہم کمپنی سے انشورنس کروائے ہوئے ہیں، کمپنی ادا کرے گی تو کمپنی ادا کر سکتی ہے، یہ انشورنس کرانا جائز ہے۔ ایک بات یہاں پر یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر ہم طبعی موت مرتے ہیں تب بھی کمپنی ہمیں ایکسٹرا پیسہ دیتی ہے۔ اگر ہم طبعی موت مرتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں LIC کے اندر جتنا پیسہ ہم جمع کیے ہوئے ہیں اتنا پیسہ لینا ہمارے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ ایکسٹرا پیسہ جو آ رہا ہے وہ پیسے کو ہم غریبوں کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں گے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بندہ صرف 10 لاکھ روپے کا LIC کرواتا ہے، کمپنی میں جمع کرواتا ہے، اور وہ اس لیے کہ اس کا جو انٹرسٹ آئے گا اس کو ہم استعمال کریں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے بچی کی شادی کے لیے جمع کرواتا ہے پیسہ کہ 2-4 لاکھ روپے جمع کروایا اور شادی کے وقت اس کو جو ہے 15 سال کے بعد اس کو 10 لاکھ روپے دے دے گا، تو یہ جو ایکسٹرا پیسہ ہے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں نہ جان کی حفاظت ہے اور نہ مال کی حفاظت ہے۔ شادی بیاہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں، ہم لوگوں نے مسئلہ بنا دیا ہے، ورنہ شادی کے اندر مال کی ساری ذمہ داری تو لڑکی والوں پر ہے ہی نہیں، ساری ذمہ داری مال کی لڑکے والوں پر ہے، اور ہمارے معاشرے کی وجہ سے شریعت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ایک اور خاص بات یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ پیسے کو جو ہم جمع کرتے ہیں صرف محض بڑھوتری کے لیے، اضافے کے لیے کہ پیسہ 5 سال کے اندر 7 سال کے اندر دگنا ہو جائے، تو وہ پیسہ جو دگنا ہوتا ہے وہ پیسہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، وہ پیسہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ ہم وہاں پیسے کا بدلہ پیسہ لے رہے ہیں، وہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔